أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا ناشئة الليل هي أشد وطئا ومقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا كيف تتقون إن
كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير وعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم صدق یہ نہیں چاہتا تو مجھے شاہی دے دے یہ نہیں چاہتا تو مجھے شاہی
دے دے ہاں مگر الفت شبیر الہی دے دے ہاں مگر الفت شبیر الہی دے دے نور سے بدلا جسے کرب و بلا کے بن میں نور سے بدلا جسے کرب و بلا کے بن میں مجھ کو وہ جان کے چہرے کی سیاہی دے دے یہ نہیں چاہتا میں اگر چاہو بلندی پر مدار زندگی رکھنا اگر چاہو بلندی پر مدار زندگی رکھنا محبت جو نبی سے ہے علی سے بھی وہی رکھنا اگر چاہو بلندی پر مدار زندگی رکھنا جری عباس کو بے تیغ لڑتے جس نے دیکھا ہے جری عباس کو بے تیغ لڑتے جس نے دیکھا ہے تم اپنے سامنے صدیاں نہ رکھنا وہ گھڑی رکھنا اگر چاہو بلندی پر مدار زندگی رکھنا سوائے مرد مومن کے کسی سے کب یہ ممکن ہے سوائے مرد مومن کے کسی سے کب یہ ممکن ہے نسب کا مان بھی رکھنا علم کی شان بھی رکھنا اگر چاہو
بلندی پر مدار زندگی رکھنا. حروف مدحت سرور قد و قامت بڑھاتے ہیں. حروف مدحت سرور قد و قامت بڑھاتے ہیں. کبھی قامت میں کم ہونا نہ مدحت میں کمی رکھنا. اگر چاہو بلندی پر مدار زندگی رکھنا. بیاں کرنی ہے نیزے کی آنی پر حق کی تفسیریں. بیاں کرنی ہے نیزے کی آنی پر حق کی تفسیریں. کوئی آسان نہیں قرآن سے وابستگی رکھنا. اگر چاہو بلندی پر مدار زندگی رکھنا. یہی ایک راستہ ہے راستے ہموار رکھنے کا. یہی ایک راستہ ہے راستے ہموار رکھنے کا. جو راستہ جہاں سے رکھتے ہو بلہیا سے وہی رکھنا. اگر چاہو بلندی پر مدار زندگی رکھنا. کسی کی زندگی ہرگز خسارے میں نہ گزرے گی. کسی کی زندگی ہرگز خسارے میں نہ گزرے گی. اگر میسم سے سیکھے گا حساب دوستی رکھنا. اگر میسم سے سیکھے گا حساب دوستی رکھنا. نہ جن کی دشمنی اچھی نہ جن کی دوستی اچھی. نہ جن کی دشمنی اچھی نہ جن کی دوستی اچھی. نہ ان سے دشمنی رکھنا نہ ان سے دوستی رکھنا. اگر چاہو بلندی پر مدار زندگی رکھنا. صراط عشق سے جب تک نہ گزرے ہم نہیں آیا. صراط عشق سے
جب تک نہ گزرے ہم نہیں آیا سرے طاقے نصاب حق حروف شاعری رکھنا اگر چاہو بلندی پر مدار زندگی رکھنا. صلی علی محمد وآل محمد وعجل لنا ظہورہ. رمضان المبارک میں امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے ہوئے 8 شعر پھر سے آپ کو سناتا ہوں ثواباً. یہ کام اس نے کیا اور لاجواب کیا. یہ کام اس نے کیا اور لاجواب کیا. کہ یہ کام اس نے کیا اور لاجواب کیا. جو میری ساری دعاؤں کو مستجاب کیا. جو میری ساری دعاؤں کو مستجاب کیا. ملاحظہ فرمائیں کہ اسی کی حمد ہے جس ذات نے کرم کر کے. اسی کی حمد ہے جس ذات نے کرم کر کے مجھے ایک حقیر کو ذرے سے آفتاب کیا. مجھے ایک حقیر کو ذرے سے آفتاب کیا. بطور خاص ملاحظہ ہے کہ میرے وجود کو مٹی سے خلق فرما کر میرے وجود کو مٹی سے خلق فرما کر خدا نے مجھ کو غلام ابو تراب کیا. میرے وجود کو مٹی سے خلق فرما کر خدا نے مجھ کو غلام ابو تراب کیا. 4 شعر اور ملاحظہ فرمائیں کہ مہ سیام کی آئی جو 15 تاریخ. مہ سیام کی آئی جو 15 تاریخ
تو حسن کی مدح کا شعراء نے انتخاب کیا، حسن کی مدح کا شعراء نے انتخاب کیا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ وہ جس نے عشق حسن میں بسر حیات کیا، وہ جس نے عشق حسن میں بسر حیات کیا، اسی نے خود کو زمانے میں کامیاب کیا۔ تو وہ لڑکے شام کے حاکم نے سبط اکبر سے، وہ لڑکے شام کے حاکم نے سبط اکبر سے بنایا کچھ نہیں، بس عاقبت خراب کیا، بنایا کچھ نہیں، بس عاقبت خراب کیا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ وہ امام حسن السلام کی طرف بہت سے لوگ تھے کہ مولا صلح مت کیجیے، ہم لوگ لڑتے ہیں، ڈریں گے نہیں، ڈریں گے نہیں۔ تو جو صلح ہے، جو جنگ کرنے کے حامی تھے، وہ بھی کہنے لگے، جو جنگ کرنے کے حامی تھے، وہ بھی کہنے لگے کہ حسن کی صلح نے باطل کو بے نقاب کیا۔ مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ لکھے شبیہ نے اشعار مدح شبر میں، لکھے شبیہ نے اشعار مدح شبر میں، سنا کہ آج ہمیں داخل ثواب کیا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ میں مرحومین کے اسما پڑھ دے رہا ہوں، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی روح کو ارسال فرمائیں۔ مرحوم سید نذیر حسین زیدی صاحب، مرحومہ کنیز کبریٰ بیگم صاحبہ، مرحوم سید وسیع حیدر صاحب، مرحوم سید بشیر حسین زیدی صاحب، مرحومہ فیروز جمال صاحبہ، مرحومہ بے نظیر زیدی صاحبہ، مرحوم رفاقت حسین صاحب، مرحوم سید محمد مہدی صاحب، مرحومہ سلطانہ مہدی صاحبہ اور جملہ مومنین مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الأطهار لا سيما بقية الله العظم حجة ابن الحسن العسكري ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. صلوات. سورہ اعراف کی 157 نمبر کی آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. آج شب جمعہ بھی ہے اور ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ اور اس ماہ مبارک رمضان کی آخری شب جمعہ ہے. یقیناً جس طرح سے سال کے 12 مہینوں میں ماہ مبارک رمضان کی الگ اہمیت ہے، سید الشہور کہا جاتا ہے، اسی طرح سے ہفتے کے تمام ایام میں جمعے کو سید الایام کہا جاتا ہے، اور جو سید الایام ہے اس کے ماقبل رات یعنی یہی شب جمعہ، اس کی بہت اہمیت ہے. ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا، ایک روایت ہے، صلوات بھیجے محمد والے خداوند متعال ماہ مبارک رمضان میں شب جمعہ رسول اللہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ جب ماہ مبارک رمضان کا جمعے کا دن آتا ہے یا شب جمعہ آتی ہے، دونوں کے لیے شب جمعہ اور جمعے کا دن، تو پروردگار عالم ہر گھنٹے 1 ملین یعنی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور یہ ایسے گنہگار ہوتے ہیں جن کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ پرماننٹ عذاب میں ہی مبتلا رہیں گے. تو یہ رات اور جو کل والا دن ہے یہ معمولی نہیں ہے. اور ایسے بھی میں نے اس بات کو کہا کہ کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، الٹی گنتی چل رہی ہے، 2-3 دن اور میکسیمم 4 دن. تو اب ہمیں اچھا یہ 10 دن جو ہیں آخری 10 دن کہا جاتا ہے براتم من النار کا ہے، سرٹیفکیٹ بڑھتا ہے، ہاں بھائی جہنم کی آگ سے آزادی، آئیے صاحب علی بھائی لے کے جائیے، فلاں صاحب لے کے جائیے، مار صاحب لے کے جائیے، مول صاحب لے کے جائیے، حضور لے کے جائیے، ہے نا؟ سب کو سرٹیفکیٹ بٹ رہا ہے. اب اگر ہم نہ لیں سرٹیفکیٹ تو غلطی کس کی ہے صاحب؟
گھوم پھر کر کے غلطی ہماری ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فیاض محسن کو نہیں ملے گا. ہم نہیں جا رہے ہیں, ہم نے اپنا نام رجسٹر نہیں کرایا ہے, غلطی ہماری ہے. ہمارے اندر وہ جو ریکوائرڈ چیزیں تھیں, جو بھی ان کو چاہیے تھا ہم سے, اگر وہ ہماری صلاحیت یوگیتا ہمارے اندر ہے تو ہم کو مل جائے گی, نہیں ہے تو ہم محروم رہ جائیں گے اس سے. تو یہ بات صرف تذکر کے طور کے اوپر تھی کہ اس رات کی عظمت اور کل کے دن کی عظمت کو سمجھیے, اور حیات رہے گی, پروردگار توفیق دے گا تو پھر ماہ مبارک رمضان ہوگا, ہم آپ سبھی ہوں گے, کسی کو نہیں معلوم ہے. یہ سمجھ کے گزاریے کہ یہ زندگی کا آخری شب جمعہ ہے, کل زندگی کا آخری روز جمعہ ہے, اور چونکہ آخری جمعہ ماہ مبارک رمضان کا یوم القدس کے عنوان سے بھی, تو یہ یوم القدس خالی قبلہ اول والا معاملہ نہیں ہے. قبلہ اول کا معاملہ تو ہے ہی ہے. انسانیت جو آہیں بھر رہی ہے, انسانیت جو آخری سانس لے رہی ہے, اس انسانیت کے دفاع کے لیے آواز اٹھانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. لہٰذا کل اگر آئیے کہ انشاءاللہ آئیے گا تو یہ سوچ کے آئیے کہ خالی اخبار میں فوٹو چھپنے کے لیے نہیں ہے, اخبار میں ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے اس کے لیے نہیں ہے. کیونکہ یہ اخبار, میں نے آج کہا تھا کہ بازار ہوٹلوں پہ پکوڑی رکھنے لائق بھی نہیں ہوگا, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر میمورنڈم تیار کرتے ہیں, اپنی بات کو کہتے ہیں, تو کم سے کم اعلیٰ درجے تک لے جائیے, ہائی کمان تک اپنی بات پہنچائیے. پریسیڈنٹ آف انڈیا ہے, پرائم منسٹر آف انڈیا ہے, ایمبیسی آف اسرائیل ہے, آپ بھیجیے, یہاں بھیجیے. یہ یہاں سب چپراسیوں کو دینے سے کون سا فائدہ ہے کہ ہم فوٹو کھنچوا کر کے خوش ہو گئے کہ ہم نے خون لگا کے شہیدوں میں اپنا شمار کروا لیا. کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. یہ میں ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں کے لیے کہہ رہا ہوں, اکثر جگہوں کے اوپر یہی ہوتا ہے, اکثر جگہوں پر. اب حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ ہمارا ڈر اور خوف ہمیں کچھ کرنے کی اجازت دیتا نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے, اگر ہم نے مظلوموں کے دفاع کے لیے آواز بلند نہیں کی تو کل جب ہم مار کھائیں گے کوئی ہمارے لیے بھی کھڑا نہیں ہوگا. یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا. اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دوسرے مار کھاتے رہیں, ہم کھڑے تماشا دیکھتے رہیں, ہماری نوبت نہیں آئے گی. نہیں, ہماری نوبت بھی آئے گی. تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیے گا, اور اس اعتبار سے عبادت بھی کیجئے. جمعے کو اسی لیے عبادی سیاسی کہا گیا ہے, کیوں جمعے کا کنسپٹ ہی یہی ہے. 2 خطبے رکھے گئے, علماء کرام یہاں موجود ہیں, وہاں خالی مسئلے مسائل بیان کرنے کے لیے نہیں. ایک خطبے میں آپ دین کی باتیں بتائیے, دوسرے میں دنیا کے بارے میں بتائیے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور کہا ہی یہی گیا ہے کہ جب لوگ آئیں گے, سنیں گے, سمجھیں. بہت سارے لوگ نہیں اخبار پڑھ رہے ہیں, ٹی وی نہیں دیکھ رہے ہیں, نیوز نہیں دیکھتے ہیں. البتہ آج کل کا اخبار اور ٹی وی بھی اچھا ہی ہے جو نہیں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ غلط انفارمیشن جا رہی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہماری گفتگو ان خرافات کے سلسلے میں, البتہ ان خرافات جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں جو دوران جاہلیت سے ریلیٹڈ تھی. کم و بیش میرے اندر بھی یہ بات اور ہمارے اندر بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں. اپنی بات, آج کی بات کا آغاز اس حدیث سے کرتا ہوں جو کافی شریف میں کتاب عقل الجہل میں موجود ہے جی, اور روایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ہے. یہی روایت دوسرے امام سے بھی, یعنی اور دوسرے معصوم سے بھی نقل ہوئی ہے. تو اس میں جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں ایک دن جناب جبریل امین نازل ہوتے ہیں. آ کے کہتے ہیں کہ آدم, اللہ نے مجھے 3 چیزوں کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا ہے, اور آپ کو اختیار ہے ان میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کرنا ہے, کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے. تو جناب آدم نے کہا ٹھیک ہے بھیا بتاؤ کیا لے کر کے آئے ہو. کہا کہ اللہ نے 3 چیز جو ہمیں بھیجی ہے ہمارے ساتھ, ایک عقل ہے, دوسری کا نام حیا ہے, تیسری کا نام دین ہے, ان میں سے ایک انتخاب کر لیں. آپ ہوتے جناب کیا انتخاب کرتے ہیں بتائیے؟ بہت مومن آدمی ہے, صلوات بر محمد. صحیح ہے, آپ بتائیے صاحب آپ کیا انتخاب کرتے ہیں؟ علی بھائی بہت صحیح, آپ بتا دیے دیوان جی آپ کیا
دیکھیے کبھی کبھی پوچھ لینے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, مختلف نظریات نکل کے آتے ہیں, بات سمجھانے میں مدد ہم کو ملتی ہے, ورنہ ہم اکیلے بول رہے ہیں کبھی کبھی بات واضح نہیں ہوتی. خادم بھائی آپ کیا انتخاب کرتے ہیں؟ ادھر دین والی پارٹی, ادھر عقل والی. یہ دین گرا لوگ ہیں, یہ عقل گرا لوگ ہیں. جی حضور, نہیں علم نہیں, یہاں 3 چیزیں, حیا, دین اور عقل. ان 3 چیز میں سے ایک اور بتا دی, پیچھے سے کوئی بتا دے بھائی. عقل, یہ سب پارٹی عقل والی, ادھر دین والے. صلوات بر محمد و آل محمد. آغا دین ہمیں اندھ بھکت, اگر محض دین ہوگا تو ہمیں اندھ بھکت بنا دے گا. اب اس سے آسان میں نہیں کچھ کہہ سکتا ہے. دین اگر ہوگا, محض دین ہوگا, دین کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا, اندھ بھکت بن کے آئیں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں. ناممکن سی چیز ہے کہ کسی کے پاس عقل ہو اور دین نہ ہو, ناممکن سی چیز ہے, کیونکہ عقل کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو اچھے اور بروں میں تشخیص بتاتی ہے نہیں. تو ناممکن سی. حیا کے بارے میں کسی نے نہیں کہا کہ صاحب ہم کو حیا تھوڑا سا شرم ارم ہمارے پاس ہو, ہے یا نہیں؟ یہ اسے حیا نہیں کہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. مولوی صاحب سہارا دے دیتے ہیں, صلوات بھیجیں ان کی سلامتی کے. جہاں پہ عقل ہوگی وہاں پہ حیا بھی ہوگی, وہاں پہ دین بھی ہوگا. ورنہ جانور ہے, جانور کے پاس عقل نہیں ہے, جانور کے پاس دین نہیں ہے. غور سے سنیے, 4 پیر کا جانور ہے, اس کے پاس نہ عقل ہے نہ دین ہے, صرف اور صرف کیا ہے؟ شہوت ہے. حیا بھی نہیں اس کے پاس, حیا بھی نہیں. البتہ کچھ جانوروں کے پاس حیا ہے, وہ علی اعلان بہت سارے کام وہ انجام نہیں دیتے. آپ اس کو اب اس پہ ہم جائیں گے تو بات ہماری کہیں اور چلی جائے. خلاصہ کلام یہ ہے پوری بات کا کہ یہ عقل جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر عقل ہم اپنی اس کا استعمال کریں تو جو سماج میں ہمارے برائیاں, اندھ وشواس, کریتیاں پھیلی ہوئی ہیں, یہ سب نہیں ہوگی. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. تو کل ہم نہیں تو پھر صحیح عقل نہیں. عقل دیکھیں کبھی بھی ایٹ اینی کاسٹ کبھی بھی عقل غلط رہنمائی نہیں کرے گی. نہیں, معاویہ بھی اپنے آپ کو عقل مند کہتا تھا, امیر المومنین بھی اپنے آپ کو عقل مند کہتے تھے. آپ انصاف سے بتائیے آپ کس کو عقل مند کہیے گا؟ معاویہ کو عقل مند. یہاں پہ وہ والی بات نہیں ہے, عقیدے والی بات نہیں. آپ دونوں کو کردار سامنے رکھ کے دیکھ لیجیے, دونوں کی تاریخ سامنے رکھ کے دیکھ لیجیے, فیصلہ خود کر لیجیے گا اپنی ناقص عقل کے ذریعے کہ معاویہ عقل مند تھا یا امیر المومنین عقل مند تھے. جی میں کہہ رہا ہوں آپ ایک دم نیوٹرل ہو کر کے. میں ہاں, تو جہاں پہ عقل ہوگی وہاں پہ علم ہوگا. یہ ناممکن سی چیز ہے کہ عقل ہو اور علم نہ ہو, کیونکہ عقل وہی ہے جو ہم کو نور کی طرف, علم کی طرف ہدایت کرتی ہے. اگر عقل نہیں ہوگی تو کل کا کل جہالت ہی جہالت ہے. صلوات بر محمد. تو ہماری بات ہو رہی تھی صاحب کیا زمانے جاہلیت کی جو ان کے خرافات تھے اس کے سلسلے میں کہ کیا کچھ باتیں نقل کی تھیں. میں نے کہا کئی والیوم یہ کتاب ہے ان کی, آلوسی صاحب کی. جی, لیکن میں نے اس میں سے سلیکٹڈ 5-10 نکالے تھے, کچھ کل بیان کر دیا, کچھ آج سنی, پھر اس کے بعد کی بات جہاں تک آج پہنچتا ہے. آغا مولوی صاحب آپ بتائیے, بیمار بھائی ہم بھی ہوتے ہیں, آپ بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہو جاتے ہیں, اللہ محفوظ رکھے سب کو. آپ جا رہے ہیں, وہیں اندھیرا تھا, گھر کے ادھر گلی ہے پتلی, ایک سانپ نکلے, محبت کر کے چلا جائے آپ کے پیر کے اوپر, آپ کیا کیجئے گا؟ بتائیے کیا کیجئے گا؟ الحمدللہ. دیکھیے یہ عقل کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ جائیں گے ڈاکٹر کے یہاں فوراً, لیکن یہ سب کیا کرتے تھے؟ اگر کسی کو سانپ بچھو کاٹ لیتا تھا
اور اس کے پاس غلطی سے تانبا، کاپر جسے کہتے ہیں، اگر غلطی سے اس کے پاس تانبا ہوتا تھا تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس کو سانپ بچھو نے کاٹا اس کے پاس اگر تانبا نکل جائے تو وہ مر جائے گا، وہ مر جائے گا۔ لہٰذا سونا اور چاندی ہمیشہ کوشش یہ کرتے تھے کہ تانبے کے بجائے سونا چاندی پاس میں رکھیں، گلے میں پہنے رہے کہیں نہ کہیں، تاکہ غلطی سے اگر سانپ بچھو نے کاٹا تو مرے نہ۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، کتا کاٹ لے، بھاؤ کہا کتا کٹا، کتا کسی کو کاٹ لے تو آپ 15-14 سوئی لگتی ہے پیٹ میں، اب 3 لگنے لگی ہے، تو علم کی ترقی دیکھیں، 14 3 اور 1، یہ توحید پر آ گئے یہاں سے، صلوات بر تو 1 سوئی لگتی ہے، ریبیز والی بہت ضروری ہے۔ وہ سب کیا کرتے تھے، اگر کسی کو کتا کاٹ لیتا تھا تو جو رئیس قبیلہ ہوتا تھا، مثلاً گورکھپور کے رئیس، دینی اعتبار سے مان لیجئے کہ مولانا صاحب ہے، تو جاتے تھے وہ رئیس قبیلہ کا خون نکال کر کے اس کے زخم کے اوپر جہاں کاٹے رہتا تھا وہاں لگاتے تھے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ باتیں سن کر کے ہنسی آ رہی ہے، لیکن یہ ان کا عقیدہ تھا۔ ذرا سا اپنے اوپر بھی نگاہ ڈال لیجئے، ہمارے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہم اپنے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے اسے صحیح سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں، لیکن دنیا ہمارے اوپر ہنستی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ صلوات بر محمد۔ یہ ایک چیز تو اس طرح سے علاج کیا کرتے تھے۔ یا مجنون کسے کہتے ہیں؟ مولوی صاحب آپ بتائیں، مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس ایک لفظ ہے مجنون، ایک لفظ ہے دیوانہ۔ عام طور سے معمولاً پاگلوں کے لیے یہ لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس کو آج کلیئر کر دیں کہ ایگزیکٹ مجنون اور دیوانہ کون ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے دیو جسے کہتے ہیں، دیو یا دیو پکڑ لیا ہے، وہ بھوت کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے۔ ہاں، تو جس کو دیو پکڑ لیتا ہے اس کو دیوانہ کہتے ہیں، اور جس کو جن پکڑ لیتا ہے اس کو مجنون کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اب دیکھیں یہ گیان کی ہی باتیں ہیں جو دے رہا ہوں، نہیں معلوم تھا بتا دیا میں نے، یہ حقیقت میں یہی ہے۔ اب وہ ہم لوگ عام طور سے پاگلوں کے لیے ان لفظوں کا استعمال کر لیتے ہیں۔ آراب جاہلی کے یہاں اگر کوئی مجنون ہو جاتا تو کسی کے اندر آثار جنون دکھائی دیتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے اوپر کسی بری روح کا سایہ ہو گیا ہے، شریر روح کا۔ تب اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ مردے تلاش کرتے تھے، کسی مردے کی ہڈی مل جائے۔ اسلام اللہ اکبر کتنا پاک کتنا طاہر مذہب ہے، قسم خدا، پڑھتے ہوئے گھن آ رہی ہے پڑھتے ہوئے۔ سلام کیجئے، شکر ادا کیجئے، سلام کیجئے رسول اللہ کی ذات کو، شکر ادا کیجئے اللہ کا کہ اس نے آپ کو دین مبین اسلام میں پیدا کیا ہے، توفیق دیا ہے آپ کو۔ یہ بری روحیں بھگانے کے لیے مردوں کی ہڈیاں پہن لیتے تھے، اور یہی نہیں، کپڑوں کے اوپر جتنے، میں نام نہیں لوں گا گندگیوں کا، جو بھی کثافتیں ہوتی ہیں جس سے انسان بھاگتا ہے، پھینکتا ہے ڈسٹ بن میں ادھر ادھر گھر کے باہر لے جا کر کے، ہر وہ کثافتیں جو کثافتیں ہوتی ہیں وہ کپڑوں کے اوپر لگا کر کے اس کو پہنا دیا جاتا تھا، اس کے اوپر ڈال دیا جاتا تھا کہ اس کثافت کی بنیاد کے اوپر یہ جن نہیں، یہ جو بری روحیں ہیں، اشرار، ارواح اشرار، یہ بھاگ جائیں گی۔ اب سلام کرنے کا دل کرتا ہے، شکر ادا کرنے کا دل کرتا ہے یا نہیں کہ ہم کتنے پاک مذہب میں، اگر خدا نخواستہ ہمارے ہاں بھی سب حماقتیں پائی جا رہی ہوں کہیں کسی گھر میں تو انہیں دور کرنا چاہیے۔ خوب، لیکن اگر کوئی بچہ چھوٹا، گود کا بچہ یا بہت چھوٹا بچہ جو ابھی چلنا پھرنا جس نے شروع کیا ہے، اگر اس کے یہاں جنون وغیرہ کے آثار دکھائی دیتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ بلی پکڑ کے اس کا دانت نکالتے تھے مار کر کے اس کا، یا لومڑی، بلی یا لومڑی کے دانت کو لاکٹ اور تعویذ کی طرح سے گلے میں پہنا دیتے تھے۔ یہ میں ابھی برائیاں بیان کر رہا ہوں، میں ابھی کچھ بھی نہیں بیان کیا، کل جانوروں پر ہی بات تھی، آج ابھی دھیرے دھیرے انسانوں کی طرف آ رہے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ یہ دوران جاہلیت ہے۔ اگر کسی ماں کا کوئی بچہ مریض ہو جاتا تھا
مریض ہو جاتا تھا اس اعتبار سے کہ اس کے پھوڑا ووڑا منہ پہ کہیں پھوڑا نکلا ہے، دنیا بھی گرمی آ رہی ہے، بچوں کے پھوڑا پھنسی نکلنا شروع ہو جائے گا، اور آم کھانے لگیں گے تو اور زیادہ چیپ لگ لگ کر کے نکلے گا۔ اس زمانے میں کسی کے پھوڑا پھنسی ڈاکٹر صاحب نکلتا تھا تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا تھا، وہ فوراً سر کے اوپر ایک سینی رکھ دی جاتی تھی، اس سینی کے ساتھ اس بچے کو لے کے اس کی ماں مختلف قبیلوں میں جاتی تھی، کہتی تھی اس سینی میں روٹی دو اور خرما دو، یعنی مانگتی تھی مختلف قبیلوں سے۔ دوسری عورتیں ہوتی تھیں وہ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے کھینچتی تھی کہ یہ سینی کے اندر جو رکھا ہوا ہے خرما اور روٹی کوئی بچہ غلطی سے کھانے نہ پائے، کیونکہ اگر کھایا تو وائرس ادھر منتقل ہو جائے گا، یہ بچہ ہمارا بیمار ہو جائے گا۔ اب یہ سینی میں جو اکٹھا ہوتا تھا یہ لے جاتے تھے، لے جا کر کے کتے کو کھلایا جاتا تھا۔ جی یہی خرما روٹی انسان کو نصیب نہیں ہوتا کھانے کو، اور جانور کو کیا خرما روٹی کھلایا جا رہا ہے، اس لیے تاکہ بچہ ہمارا ٹھیک ہو جائے۔ آپ ان نمونوں سے، یہ جو ایگزامپلس میں دے رہا ہوں، اس سے اس زمانے میں عقلی زوال کا اندازہ لگائیے کہ ذرہ برابر عقل ان کے یہاں نہیں تھی۔ عقل تھی لیکن وہ دبی تھی، اتنی نیچے دبی ہوئی تھی کہ کوریت کے بھی نکالنے پہ اتنی آسانی سے نہیں نکل رہی تھی۔ پھر وہی درود و سلام و رسول گرامی اسلام کی ذات کے اوپر کہ جنہوں نے اس معاشرے کی دبی ہوئی، پسی ہوئی، کھوئی ہوئی عقلوں کو زندہ کیا ہے، باہر نکالا ہے۔ اور صاحب اگر کسی کی بیماری ٹھیک ہی نہیں ہوتی ہے، فیاض موفی نے 1 مہینہ ہو گیا کھانستے تھے، ان سے دوا ان سے دوا، یہ ڈاکٹر صاحب وہ ڈاکٹر صاحب لے لیے، فلاں جگہ فلاں حکیم صاحب کے لیے ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہے کوئی صورت میں۔ سپوز ہے کہ میں دوران جاہلیت میں ہوں تو کیا کیا جاتا تھا، کہتے تھے مٹی کا ایک اونٹ بنایا جاتا تھا، مٹی کا ایک اونٹ بناتے تھے، اس اونٹ کے اوپر کچھ ایسی جگہ بناتے تھے جہاں پہ لا کے کوئی خرما رکھتا تھا، کوئی گیہوں رکھتا تھا، کوئی جو رکھتا تھا، اب سب رکھا کھا جاتا تھا کھانے پینے کا سامان، تو اسے لے کر کے آتے تھے پہاڑ کے درے میں کہیں رکھ دیا جاتا تھا، اور دور سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی جانور، کوئی آیا پرندہ، کوئی چیز آ کر اس نے اس میں سے کھانا شروع کر دیا تو یہ ان کے لیے فال نیک ہوتی تھی، ہاں اب ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، یہ مطلب صدقہ ہی سمجھ لیے۔ لیکن اگر کوئی جانور کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا تو اب ہم ٹھیک نہیں ہونے والے ہیں۔ یہ عقل نہیں ہے برادر من، عزیزوں، میرے دوستوں، جوانوں، نوجوانوں، بزرگوں، رسول اللہ نے انہیں خرافات کا مقابلہ کیا ہے۔ یہاں تک تو چلیے علاج ہو گیا۔ اسلام کہتا ہے مولوی صاحب آپ کے گھر میں علی بھائی آئیں گے تو ان کو کسی آداب کی رعایت کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی؟ کیا کرنا پڑے گا ان کو؟ ایسے دڑدڑاتے چلے آئیں، ہاں ادخلوها بسلام آمنین، دروازے میں داخل ہے۔ بعض جگہ بہت لوگ فرینک ہوتے ہیں، دھڑاتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ گھروں میں لوگ خیال نہیں رکھتے ہیں۔ سگا بھائی بھابھی ہیں آپ کی، بالآخر بھائی کے لیے بھابھی نامحرم ہے، ماں باپ ہی اپنے کمرے میں اولاد داخل ہو رہی ہے، اولادیں اپنے کمرے میں، ماں باپ ان کے کمرے میں آ رہے ہیں، تو ہمیشہ ایک اجازت لے کے آواز دے کر کے کچھ نہیں، سب سے ایک انڈیکیشن کسی طرح کے بھی آپ دیجئے، کھکھار دیجئے، لیکن اگر دین ان سمجھ میں آتا ہے تو یا اللہ، یا سلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا گھر میں آپ چابی لگائیں داخل ہو رہے ہیں، سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کیجئے، گھر کے اندر داخل ہوئیے، داخل ہوتے ہوئے سلام کیجئے، چاہے گھر خالی ہو کوئی نہ ہو تب بھی سلام کیجئے۔ جی السلام علیکم یا عباد اللہ، اے بندگان خدا آپ کے اوپر سلام۔ خوب آپ نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، گھر میں کوئی نہیں، لیکن بندگان خدا ہوگا کوئی، کہا گیا۔ تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب کہیں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ دوران جاہلیت میں جب یہ لوگ کسی گاؤں میں داخل ہوتے تھے تو دروازے کے پاس رک جاتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی پریت، کوئی چڑیل، کوئی پری ہم کو پکڑ نہ لے۔ اب اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے تھے، سب اکٹھے بیٹھ جاتے تھے وہیں، اور گدھے کی آواز 10 بار گین کر کے اپنے منہ سے نکالتے تھے۔
میں جب ان چیزوں کو پڑھ رہا تھا میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ رسول اللہ کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا. ہم اپنے پڑھے لکھے معاشرے اور سماج میں ایک قاعدے کی بات کو ہم اصل سمجھا نہیں پاتے ہیں یا سمجھا دیتے ہیں تو ہم اس کو لاگو نہیں کروا پاتے ہیں. اس نبی گرامی اسلام نے کیسے ان جانوروں کو وحشیوں کو انسان بنایا ہے. کتنا بڑا جگر تھا, کتنا حوصلہ تھا, کتنا صبر تھا ان کے پاس. راستہ بھٹک جائیں گے مولوی صاحب ہم تو پوچھ لیں گے کسی سے بھیا بھول گئے ہیں ہم, مثلا ہم جا کر خادم قدے تک تو ہم پہنچ گئے, ہم کو پتہ ہی نہیں کون والی گلی میں گھسنا ہے, مولوی صاحب کا گھر ہے, تو جا کے پوچھ لیں گے پنجتن اسپورٹس پہ کہ بھائی مولانا صاحب کا گھر کہاں ہے بتا دو ہے, تو آپ کو راستہ بتا دے گا, ہم چلے جائیں گے. آپ لوگوں سے بازار دکان میں مختلف لوگ پوچھا کرتے ہیں. اس زمانے والے جب راستہ بھولتے تھے کہیں تو ترنت اپنا کپڑا اتار کے الٹا کر کے پہن لیتے تھے. اپنا کپڑا اتار کر کے الٹا کر کے اس کو پہن لیتے تھے. یہ ایک علامت ہوتی تھی. البتہ کوئی راستہ نہ وہ پوچھتے تھے نہ کسی سے بتاتے تھے. عقیدہ یہ تھا کہ ہم الٹا کپڑا پہن لیں گے آٹومیٹک ہم کو راستہ مل جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. اے بھیا پانی دو, ایک صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد. یہ ہے دوران جاہلیت. ایک دو اور سنتے چلیے. ابھی تک آپ نے عقد النکاح سنا ہوگا, عقد طلاق سنا ہوگا, عقد بیع الشراء سنا ہوگا, عقد نظر سنا ہوگا ہے. آج ایک نیا عقد سنا دیتے ہیں آپ کو. اس عقد کا نام ہے عقد الرتائم. کیا نام ہے سر؟ ہاں, عقد الرتائم. مولوی صاحب سنیے گا. اللہ ہمارے گھروں میں پیار محبت دے, نفرتیں ایک دوسرے سے, اختلافات برے خیالات ایک دوسرے کے سلسلے میں اگر ہوں گھروں میں آپس میں تو اسے دور کریں. دوران جاہلیت میں, ڈاکٹر صاحب سنیے, آپ بہت سفر کرتے ہیں. دوران جاہلیت میں جب کوئی انسان سفر پر جاتا تھا تو ایک دھاگا لیتا تھا اور پیڑ ہوتا تھا, ایک مخصوص پیڑ تھا, وہاں جا کر کے اس دھاگے کو باندھ دیتا تھا اور سفر پہ چلا جاتا تھا. کیا سفر پہ کیا کرتا تھا؟ چلا جاتا تھا. اب جب یہ لوٹ کے آتا تھا, سب گھر نہیں جاتا تھا, سب سے پہلے آتا تھا وہاں اپنا دھاگا دیکھنے کے لیے. دھاگا ایک دم وہ گرا جیسے بندھی ہوئی بندھی ہے, ایوری تھنگ از اوکے, ڈونٹ فیئر, نو فیئر, کچھ بھی نہیں, آرام سے جاؤ, سینہ پھولا گھر میں. لیکن اگر خدا نخواستہ گرہ کھلی ہوئی ہو, ہائے اللہ, لٹ گئے, برباد ہو گئے. بیوی نے ہماری دھوکہ دے دیا ہم کو, بیوی نے ہمارے ساتھ خیانت کر لیا. اور اگر مطلب گرہ کھلے ہوئے کے اوپر ہو, اگر دھاگا ہی غائب ہو وہاں سے, تب تو سوچی کیا ہوگا. بیوی کلن الفرار. تو یہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ دھاگا ہمارا اگر بندھا ہوا ہے تو ہماری بیوی سیف ہے, وہ ٹھیک ٹھاک ہے, بالکل خائن ہے, نہیں ہے, خیانت وہ نہیں کرتی ہمارے ساتھ. تو اسی کو, یہ جو دھاگا باندھنے والی پرکریا ہے, اسی کو الرتم یا رتمہ کہتے ہیں. اور باقاعدہ اس عمل کو انجام دینے کو عقد الرتائم کہا جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دانت ہمارے آپ کے سبھی, خیر یہ بہت زیادہ وہ نہیں ہے, لیکن دانت ٹوٹتا تھا بچوں کا تو مائیں اٹھا کر کے, چچا آدمی ہے, دانت ٹوٹتا تھا تو آسمان کی طرف پھینکتی تھیں عورتیں. مائیں کہتی تھیں کہ اے سورج, ہمیں اس سے اچھا دانت ہمارے بچے کے لیے تو ہمیں دے دے. یہ ساری چیزیں سنی تھی برادران کبھی آپ لوگوں نے؟ اگر کسی عورت کا بچہ, ایک بھائی بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جن کے یہاں ولادت نہیں ہو پاتی, بچہ حمل ٹھہرتا ہے, بچہ ولادت کے پہلے یا ولادت کے وقت ہی مر جاتا ہے. اگر کوئی عورت ایسی ہوتی تھی کہ جس کے ہاں حمل ٹھہرتا نہیں تھا یا بچے مر جاتے تھے, تو یہ تلاش کرتی تھی ایک ایسا جنازہ جس کو قتل کر دیا گیا ہو. تو قتل والے بہت سارے جنازے ہر صبح شام ملتے تھے وہاں پہ. تو ایسا جنازہ تلاش کرتی تھی, جا کر کے اس کو اٹھا کر کے گود میں لے کر 7 بار اپنے سینے سے لگاتی تھی, 7 بار سینے سے لگاتی تھی. عقیدہ یہ تھا
کہ اس کام سے اب جو ہمارا حمل ٹھہرے گا تو ہمارا بچہ مرا ہوا پیدا نہیں ہوگا. اور دیو جن شیطان ان چیزوں کا معلوم ہے کہ عقیدہ بہت زبردست ہے. ایک آخری بات سن لیجئے. ایک جن ہے جس کا نام ہے دوران جاہلیت کا جن، جس کا نام ہے شق یا شق. اس جن کے اوپر بڑا عقیدہ اس اعتبار سے رہتا تھا ان لوگوں کا کہ بے انتہا ڈر اور خوف رہتا تھا. اگر کوئی، چونکہ عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی جگہ، کوئی بھی وادی، کوئی بھی صحرا، کوئی بھی گلی کوچہ، سڑک چوراہا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جن اور بھوت اور پریت، شیطان، چڑیل ان چیزوں سے خالی ہو. یہ سب کچھ وہیں سے آیا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی کہیں دور دراز سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دور جانے کی ضرورت، یعنی بس وہیں سے سب اٹھ کر کے آیا ہے. تو یہ عقیدہ تھا کہ جن، اور اس طرح شق نام کا ایک جن ہے. اب اگر کوئی اس سفر پہ جا رہا ہے اکیلے، کہیں راستے میں مل گیا تو یہ اس کو مارتا تھا، جن مارتا تھا. کبھی کبھی قتل کر دیتا تھا جن اس کا، انسان کا. کچھ جیالے بہادر ہوتے تھے. اچھا کئے عدد جن تھا اس نام کا یہ نہیں معلوم، یہ نہیں لکھا گیا ہے. اچھا جن پتہ نہیں مرتے رہتے بھی ہیں کہ نہیں. اوریجنل والے جن تو مرتے ہیں. اب یہ کہانی قصوں والے جن کا پتہ نہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ کچھ بہادر سورما ایسے تھے جنہوں نے شق جن کا مقابلہ کیا ہے اور اس کو مارا بھی ہے، اور بعض موقع جان سے بھی مار دیا. جب جان سے مار دیا تو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں، پھر گھوم پھر کر کے دوبارہ یہی شق جن آ جا رہا ہے. تاریخ میں ملتا ہے ایک کیریکٹر علقمہ ابن صفوان، یہ جد ہے مروان ابن حکم کا. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہ سورما تھا جس نے شق جن سے لڑائی لڑی تھی اور اس کو مارا تھا، اس کو قتل کیا تھا. یہ وہ عقیدے ہیں، کچھ عقیدے جو میں نے کل اور آج آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ایسے ماحول میں پروردگار عالم نے رسول گرامی اسلام کو مبعوث کیا ہے تاکہ یہ جو جہالت کی زنجیریں، اوہام اور خرافات کی زنجیریں ان کے گلوں میں لپٹی ہوئی ہیں، ان کے اوپر لٹکی ہوئی ہیں، اس وزن کو اتاریں، ان کو صحیح راستہ دکھائیں، ان کی ہدایت کریں. اب صاحب یہ جتنی باتیں ابھی تک کل سے اور آج تک ہم نے بیان کی ہیں، وجہ کیا، یہ کیوں پیش آتی ہیں؟ ایک بات تو آپ آسانی سے بتا دیے کہ صاحب جہالت کی بنیاد کے اوپر، اور اصل وجہ یہی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، جہالت کی بنیاد کے اوپر ہی یہ سب ہوتا ہے. بھائی آدمی ریزن اگر تلاش کرنے لگے ہر چیز کا تو بہت جگہ وہ غلطیوں سے محفوظ رہے گا. لائٹ یہاں چل رہی، لائٹ نہیں چل رہی، ہم یہاں بیٹھے ادھر اندھیرا لیکن ایک روشنی آ رہی ہے، تو بیوقوفوں کی طرح سے کہنے کے بجائے کہ ارے وہاں معجزہ ہو رہا ہے، نور آ رہا ہے، بھیا بڑھ کے دیکھ لو کہ نور ہے تو کوئی لائٹ تو نہیں لگی، کہیں کوئی سوراخ ہو رہا ہو، کوئی جھیری ہو وہاں سے روشنی آ رہی ہو، کہیں دوسری جگہ روشنی چل رہی. یہ وہ میں بات کر رہا ہوں، اب زیادہ اوپنلی میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں تقریباً آدھا کافر کا فتویٰ میرے اوپر لگا ہی رہتا ہے. تو اب اس کو آپ لوگ ہر جگہ کے اوپر معجزے اور کراماتیں ہوتی رہتی ہیں، دیکھ لیجئے گا. کہیں چاند کی روشنی پڑ رہی ہے تو پتہ چلا صاحب معجزہ ہو گیا، وہاں فلاں ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. تو اگر انسان اپنی عقل کا استعمال کر لے، علت و معلول دونوں کو تلاش کرنا شروع کر دے، چین سے چین ملانے لگے، تو بہت ساری حماقتوں سے ہم محفوظ رہ جائیں گے. یہ ایک ہو گئی. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا معاملہ، دوسری وجہ اس طرح کے حوادث اور اس طرح کی چیزوں کی، میرے خیال سے آپ لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کبھی کبھی ایک عجوبہ، ایک انوکھا کام ہو جاتا ہے، اور ہوا ہوگا زندگی میں ایک ہی بار صحیح. مثلا مثال کے طور کے اوپر کوئی کہیں گیا، بیمار تھا، ایک چشمہ جاری تھا، کہیں ہل اسٹیشن پہ گھوم ٹہل رہا تھا، سب یہ مثال کے طور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہل اسٹیشن پر ہے، کوئی چشمہ کہیں سے نکل رہا تھا، پانی ابل رہا تھا، یہ گیا، اسی میں اس نے اپنا ہاتھ، ممکن ہے اس کو اسکن کی پرابلم رہی ہو بہت، گیا ہاتھ منہ دھلا، اس نے قاعدے سے نہایا دھویا، وہاں پہ اپنا پانی، یہ پتہ چلا کہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے اس میں چشمے کا کون سا رول ہے؟ بھائی اتفاق کی بات ہے نا. ایکسیڈنٹل کبھی کبھی ہمارے ساتھ کچھ اتفاقات ایسے ہو جاتے ہیں جس کے بنیاد پہ ہم بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے مبارک بنا دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو منحوس بنا دیتے ہیں. بلی، آپ نکلے اپنے گھر سے، ہر روز کتا راستہ کاٹتا تھا، کل نکلے تو بلی نے راستہ کاٹ دیا آپ کا. اے بھیا اب ہم کیا کریں گے، آج تو اسکول جائے کو رہا ہمیں.
اب مار صاحب تو پلٹ کے واپس آئیں گھر میں لیا صلوات بر محمد و آل محمد، کہہ رہے ہیں کہ امتحان میں بچے اسی سب بنیاد پر نہیں آ پا رہے ہیں کہ مار صاحب آج بلی نے راستہ کاٹ دیا ہمارا، اس بیچارے جانور کو کیوں آپ شوم اور منحوس قرار دے رہے ہیں؟ بھائی وہ ایک جانور ہے، سامنے سے گزر گیا، کہاں کس نے کہہ دیا ہے، کس جگہ لکھا ہوا، کون سی عقل اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ بلی کے راستہ کاٹ جانے سے آپ کے لیے منحوسیت ہو جائے گی، آپ کا سفر خدا نخواستہ نامبارک ہو جائے گا؟ ہمارا تو 50 بار بلی نے راستہ کاٹا، جب جب راستہ کاٹا ہمارا فائدہ ہوا ہے۔ اگر بلی ہمیشہ کے لیے منحوس ہوتی تو ہمارا بھی نقصان ہوتا، ہمیں تو نہیں آج تک پنوتی لگی، ذرا سی بھی، ذرہ برابر چونا نہیں لگا۔ بلی راستہ کاٹ، لوگ کہتے ہیں جنازہ، سفر میں جنازہ نہیں دیکھنا چاہیے، سفر میں اگر یہ وہ اندھ وشواس ہے جو ہماری کمیونٹی میں، میں دوسرے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری کمیونٹی میں موجود ہے۔ سفر میں کوئی جنازہ اگر دکھائی دے جائے تو اچھا نہیں ہوتا، بہت برا مانا جاتا ہے۔ یہ سب لال کتاب کی کہانی ہو کہ دادی اماں لوگ سب جہیز کے ساتھ یہ سب بھی لے کے آئی ہوں گی، دھیرے دھیرے منتقل کیا ہے، اور جو گھر کے مرد لوگ ہیں ان کو فرصت ہی نہیں سب بارے میں سوچنے کی۔ تو جنازے ہم نے بھی برابر دیکھے ہیں سفر میں متعدد، اور جب جب جنازہ دیکھا سفر بڑا اچھا گزرا ہے ہمارے ساتھ تو الٹا ہے۔ تو یہ بات اپنے دل و دماغ سے نکال دے، ایکسیڈنٹل اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، حادثاتی طور کے اوپر اچانک سے کوئی واقعہ ہمارے لیے رونما ہو رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وجہ سے ایسا ہوا، اس وجہ سے نہیں، ہو گیا ٹھیک ہے، ہو گئی، یہ اللہ کا ایک کرم سمجھیے کہ اگر آپ ایکسیڈنٹل طور کے اوپر ٹھیک ہو جا رہے ہیں تو ٹھیک ہو جا رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو اسے ایک بلا سمجھیے کہ ایک امتحان کا مرحلہ تھا، وہ ختم، امتحان کے مرحلے میں تھے، نہیں ہے کہ اسے اپنے لیے برا یا مبارک سمجھیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور یہ تو ہو گئی دو بات۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے اور سماج میں یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو ذرا براڈ کر کے دیکھیے گا، ذرا وسترت کر کے دیکھیے گا، انلارج کر کے، خالی گھر اور محلے میں نہیں دیکھیے گا۔ ہمارے معاشرے اور سماج میں ہر دھرم ہر سمپردائے کی بات ہے، ہر فرقے ہر مذہب میں، کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سودجو ہوتے ہیں، فائدہ حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، وہ لوگ اصلا چاہتے ہی نہیں کہ کبھی یہ عقل استعمال کریں، کبھی چاہتے ہی نہیں کہ ان کی جہالت دور ہو، کیونکہ اگر جہالت دور ہوگی تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ آقا پوری ملینوں ڈالرز کی دکانیں چل رہی، روپے کی اور دوسری کرنسی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ پہن لو گے تو یہ مصیبت دور ہو جائے گی، ہے چیز جیب میں رکھ لو گے ایسا ہو جائے گا، تکیے کے نیچے فلاں الو کی کھال لے آ کے ٹانگ دو گے یہ ہو جائے گا، گدھے کی سینگ لے، کیا مصیبت ہے تھا۔ پبلک کے پاس اگر اتنی عقل ہوتی تو ان چیزوں کے اوپر سوچتی، اور عقل کیوں نہیں ہے؟ عقل ہے لیکن وہ کام پہ لائے کیسے اس عقل کو؟ کیونکہ یہ جو سودجو افراد ہیں، فائدہ حاصل کرنے والے ہیں، ہمارے انوسینٹ پیپل سے نادان لوگوں کے ٹوپی پہناتے رہتے ہیں آرام سے سر کے اوپر۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اسی زمانے میں ہے، آدمی اپنا فائدہ دیکھتا ہے، کہیں پیسے کا فائدہ دیکھتا ہے، کہیں پیٹ کا فائدہ دیکھتا ہے، کہیں کسی اور طرح کا فائدہ دیکھتا ہے۔ سورہ مائدہ کی 103 نمبر کی آیت ہے۔ مولوی صاحب حافظ ہیں، ہم حافظ، جزاک اللہ خیرن، ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ سورہ مائدہ کی 103 نمبر کی آیت ہے، اس کے اندر 4 لفظ ہے، بحیرہ، صائبہ، حام، وسیلہ۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ دوران جاہلیت قرآن مجید کنڈم کر رہا ہے اس آیت میں ان کی حرکتوں کو۔ دوران جاہلیت میں مرد جو ہوا کرتے تھے یہ بے انتہا نمبری ہوتے تھے، عورتوں کا حقوق کی پامالی ایسے ہی الا ماشاء اللہ تھے، تو کھانے پینے سے بھی کیسے روکیں، انہیں بیوقوف بنا کے خود اپنا شکم اپنا پیٹ بھرتے رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو 4 طرح کے جانور ہیں نا، عورتوں کے لیے ان کا گوشت، عورتوں کے لیے ان کا دودھ حرام ہے، عورتیں نہیں کھا سکتی، ہم مرد لوگ یہ صرف کھائیں گے۔
آپ کے ذہن میں سوال اگر نہیں آیا ہے تو آنا چاہیے کہ یہ 4 طرح کا جانور کون سا ہے؟ بحیرہ، وسیلہ، حام، صاحبہ، کیا؟ اس کو بھی سن لیجئے، سلوات بھیجے تب سناؤں۔ بحیرہ کہتے ہیں ایسی اونٹنی کو یا ایسی گوسفند جس کا کان پھٹا ہوا، یعنی پھاڑ دیا جائے کان، یا کلن کان کاٹ دیا جائے۔ اونٹنی کا جس کا کان کاٹ دیا جائے یا اس کا کان میں شکاف ایجاد کر دیا، اللہ میں پھاڑ دیا ہے کان۔ اور یہ کم سے کم 5 بار اس نے بچے پیدا کیا ہو، اس اونٹنی یا اس گوسفند نے، تب اس کا گوشت اور دودھ عورتوں کے اوپر کہتے تھے حرام ہے، مرد آرام سے بیٹھ کر کے کھاتے تھے۔ فائدہ ہے، یعنی اپنے فائدے کی وجہ سے انہیں اندھکار میں رکھا ہے، انہیں جہالت میں رکھا ہے، ایسا کوئی چکر نہیں تھا۔ دوسرا، صاحبہ کسے کہتے ہیں صاحب؟ ایسا اونٹ، ایسی اونٹنی جسے رہا کر دیا گیا ہو، کب؟ جب اس نے 10 سے 12 بچے پیدا کر دیے ہوں۔ 10-12 بچے اگر کسی اونٹنی کے یہاں پیدا ہو گئے تو اس کو چھوڑ دیتے، آزاد کر دیتے، جاؤ گھومو ٹہلو۔ اب وہ گھومتی ٹہلتی تھی، اپنا رزق خدا کھاتی تھی، یہ پکڑ کے اسے مارتے تھے، ذبح کرتے تو کھا جاتے تھے۔ بیوی گھر پہ بیٹھی تماشا دیکھ رہی، یہ تو ہمارے لیے جائز، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ حام کیا چیز ہوتی ہے صاحب؟ حام کہتے ہیں ایسا اونٹ جس کے نطفے کا استعمال 10 بار کسی اونٹنی کو حاملہ کرنے کے لیے استعمال ہوا، تو اس اونٹ کا گوشت بھی یہی کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ اب بچا وسیلہ۔ وسیلہ کیا ہے؟ ایسی بکری یا گوسفند کہ جو 7 بار بچے جس کے یہاں پیدا ہو جائیں یا جڑوے بچے پیدا کرتی ہو، تو اس کا گوشت بھی یہی مرد کھائیں گے، اس کا دودھ بھی یہی لوگ پئیں گے، عورتوں کو اس کا حق نہیں۔ قرآن مجید نے آ کر کے پروردگار عالم نے اس کو صراحتاً منع کیا ہے کہ تم لوگوں نے جو حرام کا فتویٰ لگا رکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ ہے تو قرآن، لیکن بیان کون کر رہا ہے؟ اس جہالت کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ وہی ذات جسے ہم اور آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ لہٰذا ہر برائی، جتنی برائی بیان کی گئی ہے، سب کی جڑ کہاں ملے گی آقا؟ جہالت کے اندر، جہالت کے اندر۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جہالت کو دور کیجئے، جہالت کو دور کیجئے۔ پڑھنے لکھنے سے، سرٹیفکیٹ حاصل کر لینے سے انسان قابل نہیں ہو جاتا ہے، عقل مند نہیں ہو جاتا ہے، کیونکہ بہتیرے پڑھے ہیں، سرٹیفکیٹ ہے، لیکن ایک انگوٹھا چھاپ اس سرٹیفکیٹ ہولڈر سے کہیں زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ خوب رسول اللہ نے ان چیزوں کا مقابلہ کیا ہے۔ کس طرح سے کیا ہے؟ کیسے کیا ہے؟ کوئی طریقہ ہوگا ان کا مقابلہ کرنے کا؟ 2 طریقے ملتے ہیں، ایک تو ڈائریکٹ اور ایک انڈائریکٹ۔ 2 طریقہ کسی بھی چیز سے مواجہ ہونے کا، روبرو ہونے کا 2 طریقہ ہے کہ یا ہم فیس ٹو فیس آپ سے بات کریں ڈائریکٹ، یا انڈائریکٹ وے میں آپ سے بات کریں۔ رسول اللہ نے بھی ان برائیوں کا مقابلہ انہی 2 راستوں سے کیا، لیکن یہ جو ڈائریکٹ والا راستہ ہے اس میں بھی 2 راستے ہیں۔ ایک وقت یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے سختی سے فوراً منع کر جائے، کیا کر رہے ہو ہٹو، ایک راستہ یہ ہے۔ دوسرا یعنی مرحلہ بہ مرحلہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، مختلف ذریعے سے سمجھا۔ تو ڈائریکٹ جن چیزوں کے لیے، اچانک سے جن چیزوں کے لیے، فوراً کے فوراً جن چیزوں کے لیے منع کیا گیا، اگر آپ ان کو کاؤنٹ کیجئے گا تو کم ہے ان کی تعداد۔ مثلاً نسی کہتے ہیں، یہ جنگ فجار آج بحث ہو رہی تھی، تو ایک وہاں میں نے اس لفظ کو سر استعمال کیا تھا، آپ موجود تھے وہاں۔ نسی کہتے ہیں کہ مثلا جو حرام مہینے ہیں، حرام مہینے کو جا بجا کر دینے کو، مثال کے طور پر ذی الحج کا مہینہ حرام کا مہینہ ہے، یہ قوم جو تھی جنگ و جدال میں مصروف تھی، جنگ بند کرنا نہیں چاہ رہی تھی، کہا کہ یہ جدال نہیں، شوال کا مہینہ، اس مہینے کا نام ذی الحج کا مہینے کا نام بدل کے کہہ دینے شوال کا مہینہ، ذی الحج کا اٹھا کے کہیں اور فٹ کر دیا اٹھا کر۔ تو پروردگار عالم نے اس کو منع کیا، یعنی اس کے اوپر خط بطلان، اور رسول اللہ نے آگے فی الفور فوراً کے فوراً منع کیا، ایک دم اسٹریٹ فارورڈ ہے، یہ غلط ہے، بند کرو اسے،
اس طرح سے یہ کام نہ کرو، تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ آیت ہے قرآن مجید کی، میں ایڈریس دے رہا ہوں کیونکہ اب ہمارے پاس بھی ٹائم بہت زیادہ بچا نہیں، کیونکہ اگر آیت سنائیں گے تو وقت ہمارا چلا جائے گا۔ سورہ توبہ کی 37 نمبر کی آیت دیکھیے گا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، پوری آیت ہے، آگے پڑھیے گا جا کر کے اس کو۔ یہاں پہ یا پرانے یعنی اصلاح ہونے کے پہلے جب لوگ حج پہ جایا کرتے تھے، جس کے جی میں آ رہا ہے وہ آگے والے دروازے سے خانہ کعبہ میں چلا جا رہا ہے، کوئی وہ پیچھے سے چلا جا رہا ہے پیچھے والے دروازے سے۔ تو یہاں بھی رسول اللہ نے ایک دم اسٹریٹ فارورڈ منع کیا ہے، فوراً کے فوراً، کسی کا لحاظ نہیں کیا کہ نہیں ابھی تھوڑا دیر تو لوگ بگڑ جائیں گے، بدک جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، کہ کچھ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں۔ یہ بھی آپ جا کر کے دیکھیے سورہ بقرہ کی 189 نمبر، لیس البر ان تولوا بیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى اوتوا البیوت من ابوابها۔ دروازے سے آؤ، آنا ہے، بیک ڈور سے کیوں آ رہے ہو اس گھر کے اندر؟ حج کرنے آ رہے ہو تو بیک ڈور سے نہ آؤ، جو اس کا پراپر دروازہ ہے اس سے آؤ، اور یہی نیکی ہے، یہی اچھائی۔ جی خوب، تیسری چیز جو ایک دم سختی سے فوراً کے فوراً منع کی گئی ہے، رسول اللہ نے کیا، وہ قتل اولاد ہے۔ لا تقتلوا اولادکم من املاق، رازق ہم ہیں، ہم خدا ہیں جو رزق و روزی دینے والے ہیں۔ رزق کے تنگی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کہ پیدا ہو جائے کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے، تو کھانا ہم دیتے ہیں، تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم خود کھا لو یا آپ کسی کو کھلا دو، رزق ہمارا، رزق رازق۔ تو یہ مثلا بہت محدود چیزیں تھیں، ایک دو چار چیزیں اور بھی ہوں گی جس کی طرف رسول اللہ نے فوراً کے فوراً ان کو روکا ہے، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ، تدریجی جسے کہیں مرحلہ بے مرحلہ۔ بہت ساری بیماریاں، آغا سود کھانا کیا ہے، جائز ہے یا حرام ہے بتائیے؟ سود پہلے لوگ کھایا کرتے تھے آرام، ربا خوری، مزہ آتا تھا، 2 روپیہ دیتے تھے، 10 روپیہ، 10 روپیہ بھی لے لیں بڑی بات ہے، 100 روپیہ 2 روپے کے بدلے وصول لیتے تھے۔ اب اچانک سے آ کر کے اگر کہہ دیا جائے کہ آج سے نوٹ بندی کی، جیسے کہہ دیا کہ بھائی 12 بجے رات کے بعد نوٹ بیکار ہو جائے گی، ویلڈ نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ جو ہوا وہ آپ لوگوں نے دیکھا۔ تو اگر اچانک سے کسی چیز کے سلسلے میں حکم لگا دیا جائے تو یہاں پہ معاملہ خراب ہو جاتا، کیونکہ کسی کے مارکیٹ میں پیسے پھنسے ہوئے ہیں، کسی نے دے رکھا ہے، کسی نے ہے، بالآخر ایک ہر جو مرض ایجاد ہو جاتا۔ تو پروردگار عالم نے بھی اس کا انتظام کر کے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ربا کو، سود خوری کو حرام قرار دیا ہے تو سب سے پہلے اخلاقی اعتبار سے منع کیا ہے۔ یہ آیات ہیں سب قرآن کی، میرے پاس موجود ہے، میرے پاس وقت کم ہے اس لیے میں بہت شارٹ میں نکل رہا ہوں اس سے۔ سب سے پہلے اخلاقی اعتبار سے منع کیا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے۔ یہ مرحلہ گزر گیا، پھر کچھ دن بعد کہا کہ ایسا ہے، دیکھو یہ جو سود خوری ہے، ربا پیسہ کھاتے ہو تم لوگ، یہودیوں کا کلچر ہے، یہ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں، یہ یہودیوں ان کے یہاں سود خوری ہے، وہ سب سود کے اوپر اپنا پیٹ پالتے ہیں، تم لوگ اس کام سے دور رہو۔ پھر تیسرا مرحلہ اس میں، اب اس کے بعد سے فائنلی حکم آ گیا کہ اب آج کے بعد سے سود خوری اور ربا حرام۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں اب مرحلہ بمرحلہ رسول گرامی اسلام آگے بڑھ رہے ہیں۔ جہالت، خرافات، برائیاں، کریتیاں، غلط چیزیں سماج اور معاشرے سے کیسے دور کیا جا رہا ہے۔ شراب پہلے پیتے تھے لوگ، فخریہ پیتے تھے، شراب کے لیے بھی اچانک سے ایک رات میں فیصلہ نہیں آیا ہے، شراب کی برائیاں بیان کی گئی ہیں، شراب کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سے مرحلہ ظاہراً 3 ہجری میں شراب حرام ہوئی ہے آ کر کے آرڈر، پھر یعنی جب سمجھا دیا، لوگوں تک بات پہنچ گئی، پھر اس کے بعد سے شراب کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ پردے کا حکم کہ حجاب واجب ہے، قرآن میں آیات موجود ہیں، لیکن پہلے ننگے طواف کرنے، مرد ہو یا عورت برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے آسان ہے۔ آگا ابھی یہیں آپ دینی جو بھی پروگرام کرتے ہیں، نظر ہو، مجلس ہو، جلوس ہو، عزاداری ہو، محفل، کچھ بھی، آپ بہت سارے کام ہمارے یہاں ایسے ہوتے ہیں جو نہ عقل میں سماتے ہیں، نہ شریعت نے اس کے لیے کہا۔ لیکن اگر اوپنلی ہم آ کے آپ سے کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں بھیا، تو غلط ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار نکلو تم،
पागल दीवाने आदमी ज़्यादा पढ़ लियो, 4-6 गालियाँ हमें दे के आप यहाँ से भगा दीजिए, आप हमारी सुनिएगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम इसी बात को मरहला ब मरहला समझा के, मुमकिन है कई साल हमको समझाने में लग जाए, मुमकिन है कई साल लग जाए, लेकिन ये नहीं कि हम कामयाब नहीं होंगे, कामयाब होंगे। बुजुर्गान की तारीख भरी पड़ी, आप उठा के देखिए, फ़ौरन कोई बुराइयाँ इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो जाती हैं, वक्त लगता है। तो कुरान मजीद ने भी इसी का सहारा लिया है, रसूल अल्लाह भी इसी रास्ते के ऊपर चल करके लोगों की इस्लाह कर रहे थे, बुराइयां दूर कर रहे थे। पर्दे का हुक्म है, वो भी इसी तरह से था, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आया है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाला। और वो दूसरा रास्ता जिसे इनडायरेक्ट वे में कहा जाता है, तो वहाँ पे रसूल अल्लाह ने कुरान मजीद में आयात भरमार मौजूद हैं। मैं मजबूर हूँ, मेरे पास वक्त अब नहीं, ख़त्म हो चला मेरा वक्त। भरमार आयात मौजूद हैं इस सिलसिले में, जहाँ पे इनडायरेक्ट वे में कहा गया, किनाये के तौर पर, इशारे के तौर पर, किसी दूसरे किस्से और वाक़े के तौर के ऊपर कि भैया इससे समझ लेना, इस इशारे को समझ लेना, ऐसा ना करना, ये चीज़ें गलत हैं, तुम्हारे यहाँ ये चीज़ें पाई जा रही हो तो अपने आप को इन चीज़ों से महफूज रखो। इसके बाद की बातें बहुत सारी थीं जो रह गई, इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी रही और हमने इस सिलसिले में आगे लिखा नहीं, ये जो हमारे पास मौजूद है ये देखते हैं, हो सकता है कल इंशाअल्लाह। चलिए दुआ कीजिएगा, वादा नहीं है, कोशिश रहेगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाला। बड़ा मरहला रहता है, सख्त है कि मसाइब क्या पढ़ें, किसका पढ़ें, कौन सा पढ़ें। कल जवादुल अइम्मा इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम के मसाइब को बेस बना करके एक दूसरी तरफ हम आए थे। आज भी चाहते हैं कि शायद उससे ज़्यादा मज़लूम इमाम है। 9वें इमाम का तो मैं समझता हूँ फिर भी थोड़ा बहुत शायद कहीं तस्करा हो जाता है, और 10वें इमाम का उनसे भी कम तस्करा होता है। 10वें इमाम इमाम अली इब्न मोहम्मद अल हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 10वें इमाम इमाम हादी, इमाम नकी अलैहिस्सलाम जिन्हें आप कहते हैं। सलवात भेजे मिलजुल करके बाबा। जब 9वें इमाम की शहादत हुई, 10वें इमाम बहुत बड़े नहीं थे भाई, 25 साल का बाप है जो दुनिया से रुखसत हो गया था, तो अब बेटा कितना बड़ा होगा, 20 साल है, क्योंकि इमाम की उम्र तकरीबन 42-43 साल की थी जब 10वें इमाम शहीद हुए हैं, और मुद्दत इमामत 10वें इमाम की 20 से 22 साल। तो उस एतबार से उम्र अगर आप निकालिए तो 20 साल की उम्र थी। इमाम है मदीने में, 10वें इमाम कहाँ है, मदीने में। उस वक्त का हाकिम मुतवक्किल था, खुदा इसके ऊपर लानत करे, सफ़ाक तरीन, खून रेज़ तरीन, अहल बैत अतहार और उनके चाहने वालों का दुश्मन तरीन शख्स ये था। जब मदीने के गवर्नर ने रिपोर्ट किया है मुतवक्किल को कि यहाँ आना जाना बहुत ज़्यादा है लोगों का, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं मिलने के लिए अली इब्न मोहम्मद इमाम हादी अलैहिस्सलाम से, तो इसने हरसमा नामी अपने कमांडर को भेजा, 300 लोग सिपाही लेकर के ये गया है, कहा कि लेकर के आओ, 10वें इमाम को कैद करके लेकर के आओ। 10वें इमाम मदीने से निकले हैं, आहो बोका है, गिरिया उजारी है, वो सारी चीज़ें छोड़ते हुए, लेकिन उस वक्त चाहने वाले ऐसे मौजूद थे। जब 10वें इमाम निकल रहे थे मदीने से तो हरसमा से खिताब करके कहा था कि ए हरसमा, अगर इब्नुर रज़ा को, इमाम रज़ा के बाद के तमाम आइम्मा को इब्नुर रज़ा कह के लोग खिताब किया करते थे, एक लक़ब उनका ये भी है कि अगर इब्नुर रज़ा का एक बाल भी बीका हुआ तो हम लोग फिर खामोश बैठने वाले नहीं हैं। ये इमाम की खुशनसीबी है कि आपके लिए कम से कम लोगों ने इतना कहा। इमाम को लेकर के आए, कहाँ ले आए, सामर्रा। सामर्रा में इमाम को ला करके एक खराबे में रख दिया गया।
وہیں بیٹھا دیا گیا کہ یہیں رہو. بلایا تھا حاکم نے اپنے پاس کہ اب یہ یہیں رہیں گے. رکھا کہاں گیا؟ سامرہ میں. کس جگہ؟ ایک خرابہ تھا. آپ کو معلوم ہے شیخ مفید نے الارشاد میں اس بات کو لکھا ہے کہ یہ خرابہ وہ خرابہ تھا جہاں پہ بھیک مانگنے والے فقیر رہا کرتے تھے. سارے شہر کے فقیر یہیں اٹھتے بیٹھتے تھے، لیٹتے تھے. 1 دن سے لے کر کے 3 دن کی روایت ہے کہ امام کو یہیں روکا گیا ہے. آپ لوگوں نے بہت آسانی سے سن لیا ہے یہاں تک بات. لیکن ائمہ اطہار کی مصیبتیں، ائمہ اطہار کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ تقریباً آپ اگر تلاش کیجئے نا تو سملیرٹی ملتی ہے. اب آپ جو ائمہ گزرے ہیں امام 10ویں امام سے پہلے کے، ذرا تلاش کیجئے یہ سملیرٹی آپ کو کہاں مل رہی ہے، اسی طرح کا معاملہ آپ کو کہاں مل رہا ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کا ذہن پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن میرا ذہن پہنچ رہا ہے. حسین ابن علی کی شہادت کے بعد جب زین العابدین سید الساجدین کو شام لایا گیا ہے قافلے کے ساتھ تو باب ساعات پر 3 دن تک روکا گیا ہے. یہاں بھی امام ہادی کو روکا گیا ہے 3 دن. یہاں پہ فقیروں کی جگہ پر روکا گیا ہے، وہاں پر بھی روکا گیا دروازے پر. وہاں بھی تماشا دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، یہاں بھی تماشا دیکھنے والے دیکھ رہے تھے. کوئی بات نہیں مولا، آپ نے برداشت کر لیا. امام ہادی سے خطاب کر کے کہوں گا کہ مولا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی توہین ہے، آپ کے اوپر یہ ظلم ہے کہ آپ کے جیسی عظیم شخصیت کے جو معصوم ہے، جو امام ہے، جس کے ہاتھ میں قدرت کا پورا نظام ہے، اگر چاہے تو اس کو استعمال کر سکتا ہو، آپ کی جیسی عظیم شخصیت کو یہاں خرابے میں رکھ دیا گیا. 3 دن آپ کو یہاں روکا گیا ہے. لیکن اے فرزند رسول ذرا سا یہ بتا دیجئے، آپ مطمئن ہیں نا کہ آپ اکیلے ہیں یہاں پہ؟ سلام ہو زین العابدین کے اوپر. سید سجاد جب باب ساعات پر لا کر روکا گیا، ناموس رسالت موجود تھی، مائیں بہنیں موجود تھیں، بیٹیاں موجود تھیں، سب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. سید سجاد کے ہاتھوں میں زنجیر تھی، ہاتھوں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں تھی. امام ہادی آپ کا ہاتھ اور پیر تو کھلا ہوا تھا. جزاکم ربکم خیر الجزا، جزاکم ربکم خیر الجزا. یہی 10ویں امام ہیں. اب جب واپس شہر میں ان کو لے کر کے گئے، سامرہ شہر کے اندر لے جا کر کے ایک حجرے میں ان کو نظر بند کر دیا گیا. نظر بند کرنے کے بعد چین نہیں ہے. یہی متوکل تھا، شراب کے نشے میں چور، حکم دیتا ہے کہ اسی وقت لے کر کے آیا جائے. امام کو پا برہنا، سر برہنا، یعنی پیر میں اتنی اجازت. امام مصلی کے اوپر تھے، امام عبادت میں مشغول تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے زمین پر بیٹھے ہوئے. لیکن اتنی فرصت نہیں دی گئی کہ اپنے سر پر کچھ رکھ لیں، کپڑا رکھ لیں، پیر میں چپل. ویسے ہی لے کر کے آیا گیا امام کو. کہا یہ گیا تھا کہ تلواریں تیار رہیں، جیسے ہی ابن رضا داخل ہوں تلواریں ان کے اوپر چلا دینا. لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہی ہو گیا. جیسے ہی ابن رضا داخل ہوئے امام ہادی علیہ السلام، یہ نشے میں چور تھا، کھڑا ہو گیا، احترام سے لے آ کر کے اپنے بغل میں بیٹھا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد سے رخصت کر دیا. جو وہاں پہ فوجی موجود تھے کہا ہم کو حکم دیا تھا کہ تلوار چلا دینا اور تم خود بلا کر بیٹھو. کہا کہ میں کروں کیا؟ میری آنکھیں جو دیکھ رہی تھی وہ تم لوگوں نے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا 200 تلواریں ابن الرضا کا حصار کیے ہوئے تھے، میں صرف ہاتھ دیکھ رہا تھا جن میں ننگی تلواریں موجود تھیں، لیکن میں کسی چہرے کو نہیں دیکھ رہا تھا. یہ مرحلہ بھی گزر گیا. ایک دن پھر نشے میں یہ چور تھا، اس نے بلایا امام کو. اب جو بلایا تو امام سے کے سامنے شراب کا جام پیش کیا. امام نے کہا کہ مجھے ان چیزوں سے دور رکھو، ہمارا گوشت، خون، ہڈی شراب کی نہیں اور نہ کبھی اس میں آمیختہ ہوگی ملے گی. امام کو شعر پڑھنے کے لیے مجبور کیا. امام نے شعر بھی پڑھا. میں امام ہادی سے صرف یہی کہوں گا مولا، یقیناً آپ کی توہین ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی قدر نہیں کیا ان ظالموں نے، آخر میں آپ کو مسموم کیا، شہید کیا. لیکن اے امام ہادی یہ بتائیے
آپ کے جد زین العابدین جب دربار یزید میں گئے ہیں اور یزید تخت کے اوپر بیٹھا تھا، اس کے سامنے ایک تشت تلا تھا، اس میں آپ کے بابا کا سر تھا۔ یزید شراب ابا عبداللہ الحسین کے اس کٹے ہوئے سر کے اوپر ڈال رہا تھا، ہاتھوں میں ایک چوب خیزران تھی۔ یزید اسی چھڑی سے لبہائے مبارک، دندان مبارک کی توہین کر رہا تھا۔ اے امام سجاد، ارے آپ یہ منظر دیکھ رہے تھے، تڑپ رہے تھے، سیدانیاں گریہ کر رہی تھی، لیکن امام ہادی آپ کو یہ سب نہ دیکھنا پڑا۔ ارے یہاں یہ وہ منظر تھا یزید کے دربار میں کہ ایک صحابی رسول برداشت نہ کر سکا، تڑپ گیا۔ اے یزید، ارے ان چھڑیوں کو روک لے، میں نے انہی لبہائے مقدس کو دیکھا ہے، رسول اللہ انہی لبوں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اے یزید، ارے ان جسارتوں کو ختم کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 پروردگارا، تجھے واسطہ ہے 10ویں امام علی نقی الحادی علیہ السلام کا آج شب جمعہ ہے مالک، شب زیارت قبر ابا عبداللہ الحسین، ماہ مبارک کی آخری شب جمعہ۔ اللہ، آج کی رات اگر اب تک ہم لوگوں سے راضی و خوشنود نہیں ہوا ہے، ہم تمام لوگوں سے راضی و خوشنود ہو جا۔ اللہ، ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین، ہمارے والدین، ذوی الحقوق، وہ لوگ جو کل تک ہماری بزم کا ایک حصہ ہوا کرتے تھے، آج ہمارے درمیان نہیں۔ اللہ، ان تمام لوگوں کو ابا عبداللہ الحسین کا خصوصی مہمان قرار دے آج کی رات۔ اے میرے اللہ، تعلیمات قرآن، سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم پروردگار، میرے مالک، میرے اللہ، رمضان المبارک ختم ہو گیا، اگر ہم لوگ اب تک اس کی فیوزات سے، اس کی برکات سے محروم ہیں، اللہ رمضان المبارک کی فیوزات، ان کی برکات ہم تمام لوگوں کے شامل حال فرما۔ اللہ، ہم سب حج و زیارت کے مشتاق ہیں، نصیب فرما۔ مالک، مظلومین کی حمایت، ان کی نصرت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ فلسطین، یمن، لبنان، ایران، عراق، مسلمان انسان، اس کی آہیں بلند ہے، چیخ پکار بلند ہے، دنیا کو سنائی نہیں دے رہی۔ اللہ، اب غیب سے مالک ان کی نصرت اور مدد فرما۔ اللہ، امریکہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ کریم پروردگار، جو لوگ کسی بھی طرح سے مذہب کی، دین کی خدمت کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اللہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مریضوں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، مقروضین کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ ہم تمام لوگوں کو امام زمانہ کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین جن کا نام پڑھ رہا ہوں ان کی روحوں کو ارسال فرما دیں۔ مرحوم سید نذیر حسین زیدی، مرحومہ کنیز کبریٰ بیگم صاحبہ، مرحوم سید وسیع حیدر صاحب، مرحوم سید بشیر حسین زیدی صاحب، مرحومہ فیروزہ جمال صاحبہ، مرحوم بے نظیر زیدی صاحبہ، مرحوم رفاقت حسین صاحب، مرحوم سید محمد مہدی صاحب، مرحومہ سلطانہ مہدی صاحبہ، اور جملہ مومنین مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی روحوں کو ارسال فرما۔